بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے یوم عرفہ کے فضائل کے عنوان سے معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ ویڈیو کافی ایجوکیشنل اور انفارمیٹیو ہے، اس لیے اس کو پوری بنا اسکپ کیے دیکھیں، اور جو حضرات اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے اس چینل اسلامیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عرفہ ماہ ذو الحجہ کے 9ویں دن کو کہا جاتا ہے، جس دن کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، لہذا اس مناسبت سے تاریخ اسلام میں کثیر تعداد میں روایات و احادیث ملتی ہیں۔ عرفہ عربی زبان کا لفظ ہے جو مادہ عین را فا سے بنایا گیا ہے، اور اس کے معنی کسی چیز کے آثار میں تفکر اور تدبر کے ساتھ شناخت اور ادراک کرنا ہے۔ عرفہ کا نام سرزمین عرفات سے ماخوذ ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی وہ جگہ جہاں حاجی توقف فرماتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک معلوم اور شناخت شدہ زمین ہے، اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں بافضیلت ترین ایام میں سے ایک ہے، اور احادیث میں اس دن کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے افضل ترین عمل دعا اور استغفار کرنا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور اپنے لیے آخرت کی زاد راہ تیار کرے۔ اس سفر کے لیے سامان جمع کرے جو انتہائی طویل ترین اور سخت ترین اور مشکل ترین ہے۔ ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ 9 ذی الحجہ کا دن اس اعتبار سے بھی نہایت مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ عرفات کی وجہ تسمیہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے 3 کو علماء کرام نے بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات میں خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ وہ اس دوران ان سے پوچھتے، عرفتہ، یعنی جو تعلیم میں نے دی ہے کیا تم نے اسے جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں، عرفت، جی ہاں میں نے جان لیا اور سمجھ لیا ہے۔ آخرکار دونوں کے سوال و جواب میں اس کلمے کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے اتر کے اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے، اس تعارف کی مناسبت سے بھی اس کا نام عرفہ پڑ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ جس دن اللہ
جس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، عظیم الشان اور مرتبے والی ذات عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، سورۃ البروج آیت نمبر 3۔ قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس دن کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن۔ اس کے علاوہ شاہد و مشہود کی تفسیر میں اقوال بہت ہیں، لیکن اوفق بالروایات یعنی سب سے بہتر اور سب سے اوفق روایات یہی قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت کا دن ہے اور یوم مشہود عرفہ کا دن اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو زبیر نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والفجر ولیال عشر کے متعلق فرمایا یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور فرمایا کہ وتر سے مراد یوم عرفہ اور شفع سے مراد یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ ہے، یعنی عید کا دن ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن قریظ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار، حقیر اور غیظ و غضب سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ بس یہی تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر اس انفارمیشن میں آپ کو کہیں بھی کوئی کمی یا نقص معلوم ہوتا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے ہم کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دوستوں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔